مرد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا دل چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ عورت بے بس ہو جائے تو رو پڑتی ہے، مرد عاجز آ جائے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ عورت کو پھنسایا نہیں جاتا، بسایا جاتا ہے، خاندانی مردوں کے یہی اطوار ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، دو عورتوں میں بٹا ہوا نہیں۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے پیار کرتی ہے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت دکھ سہہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں، آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت محبت کرنے والے کو شاید بھول جائے لیکن عزت دینے والے کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت کے ہزاروں روپ ہیں لیکن محبت وہ ہمیشہ دل سے کرتی ہے، اور مرد کتنا بے وقوف ہے کہ دل کو چھوڑ کر جسم کے پیچھے بھاگتا ہے۔